السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ 5 منٹ کے درس قرآن میں سورۃ الرحمن کی تفسیر و تلاوت چل رہی تھی۔ آج آیت نمبر 46 کی ہم تلاوت کریں گے اور مختصر سی تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ۔ گزشتہ آیات میں بتلایا گیا تھا کہ جہنمیوں کا ذکر کیا گیا تھا کہ مجرمین کو کس طرح کی سزائیں دی جائے گی۔ اللہ کا یہ طرز عمل رہا قرآن میں کہ جہاں جہنم کا ذکر کیا وہیں پر جنت کا بھی ذکر کیا، جہاں سزا کا ذکر کیا وہیں جزا کا بھی ذکر کیا۔ یہ اسلوب تربیت کا ہے۔ دراصل یہ اسلوب ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کہ جب ہم بچوں کو اگر سزا دے، صبح اگر سزا دے تو شام میں ان کو کچھ اچھا انعام، اچھا کھلانے پلانے کے اندر بھی تھوڑا سا ہاتھ کو وسیع کر دینا چاہیے۔ یہ تربیت کا اسلوب ہوتا ہے، اس کا بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر صبح میں اگر بچوں کو کسی غلطی پر سزا دی جائے تو شام میں ان کو کسی نہ کسی بہانے سے کوئی اچھی چیز کھلانے پلانے میں بھی رکھا جائے تاکہ وہ ان کے اوپر اچھا اثر پڑے۔ بہرحال اس کا بہت اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ یہی طرز عمل قرآن نے رکھا ہے۔ اس سے پہلے جہنم کا ذکر ہوا، اب جنت کا ذکر ہے۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف دل کے اندر رکھتا ہے، اس کو جنت ملے گی۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس، خوف، اللہ کا ڈر جس کو بولتے ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ اتنا ڈر تھا ہمارے صحابہ میں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں، حضور کے غلاموں میں اتنا ڈر تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا احساس تھا جواب دہی کا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، کہ وہ کبھی جھاڑ کو دیکھ کر کے یوں بولتے کہ کاش میں یہ جھاڑ ہوتا کہ مجھے کوئی حساب دینا ہی نہیں پڑتا۔ کبھی پرندے کو دیکھ کر کے یوں بولتے کاش میں چڑیا ہوتا یہ کہ مجھے مرنے کے بعد کوئی حساب ہی دینا نہیں ہوتا۔ اتنا ڈر و خوف تھا، کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے وہ لوگ، اتنا اعمال کرتے تھے کہ ان جیسا کوئی ثانی نہیں اعمال کرنے میں، لیکن پھر بھی اللہ کا ڈر تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کے ڈر سے اتنا روتے کہ ان کے گالوں پر یعنی کلوں پر 2 نالیاں سی بن گئی تھی رو رو کر کے، اتنا اللہ کے خوف سے روتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب نے دعوت دی، وہ دعوت میں بیٹھے ہوئے اتفاق سے چراغ گل ہو گیا۔ پہلے چمنیاں ہوتی تھی نا، تیل ختم ہو گیا، بجھ گیا، تو فوراً میزبان نے جس نے دعوت دی اس نے فوراً چراغ ارینج کرے تک 5 منٹ لگے سم تھنگ۔ تو اتنی دیر میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ تو وہ صاحب یوں لکھتے ہیں کہ اتنی دیر میں ان کے رونے کی وجہ میں نے دریافت تو نہیں کر سکی، لیکن میں نے سمجھ لیا کہ انہوں نے اس اندھیرے سے اس بات کا تصور کر لیا کہ میری قبر میں میرا کیا ہوگا۔ قبر کی اندھیری کا انہوں نے تصور کر لیا اور روئے۔ اس طرح کا خوف جب دل کے اندر ہوتا نا تو پھر اس کے بعد دنیا اور آخرت دو بھی بن جاتی ہے۔ ہاں، ایک آیت ہے قرآن کریم میں، فی الحال میرے ذہن میں نہیں آ رہی، اللہ نے یوں کہا کہ جب آدمی ڈرتا ہے تو اس کو روزی بھی ایسی جگہ سے دیتے ہیں جس کا وہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کا ڈر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے کہ آدمی بہت سارے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ مارکیٹ میں جائیں تب بھی ڈریں، کسی کی بہو بیٹیوں کے سامنے سے گزریں ڈریں، کسی کے گھر کے سامنے سے گزرے ڈریں۔ ہاں، نامحرم کو قطعی آنکھ اٹھا کر کے نہ دیکھیں۔ اب تو مزاج ایسا ہوگا، بازو میں سے کار جا رہی تو بھی اس میں جھانک کر کے دیکھنا ہے کہ کون ہے، آٹو جا رہا اس میں بھی جھانک کر کے دیکھنا ہے کہ کون ہے، کوئی صاحب بائک پہ بٹھا کر کے لے کر کے جا رہے تو ان کو بھی دیکھنا ہے کہ کون ہے، کیسے ہے۔ کتنی بے حیائی ہے یار، کتنی بے حیائی۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ یار آگے والا کیا سمجھیں گا۔ اللہ کا ڈر تو خوف دور، سامنے والا کیا سمجھیں گا اس بات کا بھی تصور نہیں۔ کتنی ذہنی پراگندگی ہو گئی ہے۔ بہرحال اللہ کا خوف جس کے اندر رہے گا اسی کو جنت ملے گی۔
یہ کہا میں باقی کل بولتا ہوں. الیاس قاسمی، فلاح النساء و نثار عادل ٹیلرنگ سینٹر سے. بہت السلام علیکم.